خواب ہے نا، انسانی زندگی کا ایک بہت ہی پراسرار اور دلچسپ پہلو۔ ہم سب خواب دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا کوئی مطلب بھی ہوتا ہے؟ اچھا، اسلامی تعلیمات نا اس بارے میں ایک بڑا واضح اور منظم فریم ورک دیتی ہیں۔ چلیں آج اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور آپ کہہ لیں بنیادی سوال جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی کیا ہر خواب کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں کیا اس میں کوئی چھپا ہوا پیغام ہے؟ دیکھیں، خواب ایک ایسا معمہ ہے جس نے ہمیشہ سے انسانوں کو سوچ میں ڈالا ہے۔ کبھی کوئی اچھا سا خواب آ جاتا ہے تو کبھی کوئی ڈراؤنا، لیکن اکثر نہ وہ اپنے پیچھے سوال چھوڑ جاتے ہیں، اور اسلام انہی سوالوں کے جواب کے لیے ایک بڑا زبردست ایک منظم فریم ورک دیتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی خواب ایسا ہوتا ہے کہ دل کو سکون مل جاتا ہے نا؟ اور کبھی کوئی ایسا آتا ہے کہ بس خوف اور پریشانی۔ تو اسلامی تعلیمات اس دوہری کیفیت کو مانتی ہیں اور اسے سمجھنے کے لیے ایک پورا سسٹم دیتی ہیں۔ تو چلیں اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ اسلامی نقطہ نظر سے نا خوابوں کو 4 بالکل واضح قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے، اور یہ جو تقسیم ہے نا یہ ہمیں ساری کنفیوژن سے نکال کر بالکل کلیئرٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا، تو اسلامی تعلیمات میں نا خوابوں کو بنیادی طور پر 4 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک ہے الہی، پھر شیطانی، جسمانی اور آخر میں نفسیاتی۔ ہر ایک کا اپنا سورس ہے، اور سب سے اہم بات، ہر خواب کا مطلب نہیں ہوتا۔ چلیں اب ان کو ایک ایک کر کے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں الہی خواب۔ یہ وہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں، بالکل سچے، صاف اور گہرے مطلب والے۔ ان میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ یا تو مستقبل کی کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی خوشخبری، یا پھر کسی معاملے میں گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے۔ اور جی ہاں، یہی وہ خواب ہیں جنہیں اصلی اور قابل اعتبار مانا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری قسم ہے شیطانی خوابوں کی۔ یہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، خوف پھیلانا، بے چین کرنا اور کنفیوز کرنا۔ ان کا کوئی اصلی مطلب نہیں ہوتا، تو سیدھی سی بات ہے، ان سے پریشان ہوئے بغیر انہیں اگنور کر دینا چاہیے۔ پھر آتی ہے تیسری قسم، جسمانی خواب۔ ان کا تعلق نہ سیدھا ہماری فزیکل کنڈیشن سے ہوتا ہے، مطلب جسم میں کوئی گڑبڑ ہے، جیسے بخار ہے، کوئی بیماری ہے یا بہت زیادہ سٹریس ہے، تو اس کی وجہ سے بھی عجیب و غریب خواب آ سکتے ہیں۔ تو یہ خواب اصل میں کوئی روحانی پیغام نہیں، بلکہ ہماری صحت کا ایک طرح سے ایکس رے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری قسم ہے نفسیاتی خوابوں کی۔ یہ نا ہمارے دن بھر کی سوچ، جو کام ہم کرتے ہیں، جو ٹینشنیں لیتے ہیں، بس انہی کا ایک ریفلیکشن ہے۔ مطلب جو باتیں ہم جاگتے ہوئے بار بار سوچتے ہیں نا، وہی نیند میں گھوم پھر کر الگ الگ شکلوں میں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے ان خوابوں کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اب جب کہ ہم نے یہ 4 قسمیں دیکھ لی ہیں، اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم پوائنٹ پر، وہ یہ کہ ان میں سے کون سا خواب ہے جو واقعی سچا ہے اور جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان 4 قسموں میں سے صرف اور صرف ایک قسم کا خواب ہی سچا اور مطلب والا مانا جاتا ہے۔ جی صرف ایک۔ تو ذرا اس کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے الہی خواب جو سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، اور دوسری طرف ہے یہ باقی تینوں، شیطانی، جسمانی اور نفسیاتی، جو اصل میں بے حقیقت ہیں۔ یہ صرف ہمارے ذہن، جسم یا پھر شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اور ایک بہت مشہور قول بھی ہے، اصدق الرؤیا ما کان بالاسحار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سب سے سچا خواب وہ ہے جو فجر سے پہلے یعنی سحر کے وقت دیکھا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب کا ٹائم بھی اس کی سچائی کی ایک بہت بڑی نشانی ہو سکتا ہے۔ سچے خوابوں کی نا کچھ اور بھی نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اکثر سورج نکلنے سے پہلے دیکھے جاتے ہیں، پھر یہ کہ یہ خاص طور پر انبیاء کرام اور بہت نیک لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ اور ان میں ہوتا کیا ہے؟ یا تو کسی خطرے سے بچنے کا اشارہ ہوتا ہے، یا کسی آنے والے واقعے کی پہلے سے خبر مل جاتی ہے، یا پھر کوئی اچھی خبر سنائی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو خوابوں کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے، اس کا ثبوت صرف روایات میں نہیں ہے، بلکہ سیدھا قرآن مجید سے ملتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، اس کی جڑیں سیدھی وحی الہی میں ہے۔
قرآن مجید خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بھئی سارے خواب بیکار نہیں ہوتے۔ اس میں انبیاء کے بھی اور عام لوگوں کے بھی دونوں کے خوابوں کا ذکر ہے، اور اس کی سب سے بڑی سب سے تفصیلی مثال کون سی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جنہیں اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا خاص علم دیا تھا۔ تو یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ کچھ خواب واقعی اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری معلومات تو مل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سب کی روشنی میں خوابوں کو لے کر ایک بیلنسڈ اور سمجھدار اپروچ کیسے اپنائی جائے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سیدھا سادہ فریم ورک اپنانا ہے۔ نمبر 1، ہر خواب کو فضول سمجھ کر پھینک نہ دیں۔ نمبر 2، اور ہر خواب پر آنکھیں بند کر کے یقین بھی نہ کرنے لگیں۔ نمبر 3، ان چاروں سورسز کو سمجھیں کہ خواب آ کہاں سے سکتا ہے۔ اور نمبر 4، جو خواب واقعی سچا اور الہی لگے اس کی قدر کریں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو آخر میں وہی سوال، کیا خواب صرف ہمارے ذہن کا ایک کھیل ہے یا ان میں اس سے کہیں زیادہ کچھ چھپا ہے؟ اسلامی تعلیمات کا فریم ورک ہمیں بتاتا ہے کہ جواب اصل میں ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے، اور اصل سمجھداری اسی فرق کو پہچاننے کا نام ہے۔